بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر معاویہ کے انبار پر حملہ کرنے کے بعد علیہ السلام کے خطاب کا دوسرا حصہ۔ کسی قوم کی ذلت و رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا سردار حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب جیسا انسان ہو اور وہ ان سے اس قدر بددل ہو کہ ان کی شکلوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا ہو۔ ایسی قوم دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس مقام پر مولا کائنات علیہ السلام نے ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تمہاری نافرمانی اور سرکشی نے میرے رائے کو بھی برباد کر دیا ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ رہنما اور سربراہ کسی قدر بھی ذکی اور عبقری کیوں نہ ہو، اگر قوم اس کی اطاعت سے انکار کر دے تو نافہم انسان یہی خیال کرتا ہے کہ شاید یہ رائے اور حکم قابل اطاعت نہ تھا، اس لیے قوم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر کام ہی اجتماع ہو تو اجتماع کا انحراف کام کو بھی معطل کر دیتا ہے اور اس کے نتائج بہرحال نامناسب اور غلط ہوتے ہیں، جس کا تجربہ مولا کائنات کے سامنے آیا کہ قوم نے اس کے حکم کے مطابق جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور گرمی سردی کے بہانے بنانے شروع کر دیے، اور اس کے نتیجے میں دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی علیہ السلام فنون جنگ سے باخبر نہیں ہے، حالانکہ علی علیہ السلام سے زیادہ اسلام میں کوئی ماہر جنگ و جہاد نہیں تھا، جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی مجاہدات کے میدانوں میں گزاری تھی اور مسلسل تیغ و آزمائی کا ثبوت دیا تھا، اور جس کی طرف خود آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اور اپنی تاریخ حیات کو اس کا گواہ قرار دیا ہے۔ دشمنوں کے طعنوں سے ایک بات بہرحال واضح ہو جاتی ہے کہ دشمنوں کو اس کی ذات شجاعت کا اقرار تھا اور فن جنگ کی ناواقفیت سے مراد قوم کا بے قابو ہو جانا تھا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ علیہ السلام اس طرح قوم کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے جس طرح معاویہ جیسے دین و ضمیر کے خریدار اس کاروبار کو انجام دے رہے تھے، اور ہر دین و بے دینی کے ذریعے قوم کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے، اور ان کا منشا صرف یہ تھا کہ لشکر والوں کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق معلوم نہ ہو سکے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں بھی کوئی بھی ایسا انسان ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو اور مجھ سے پہلے کوئی مقام رکھتا ہو؟ میں نے جہاد کے لیے اس وقت قائم کیا ہے جب میری عمر 20 سال بھی نہیں تھی، اور اب تو 60 سال سے زیادہ ہو چکی، لیکن کیا کیا جائے، جس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے اس کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر یوٹیوب نہیں ہوتا تو عمران خان کو بھی کوئی نہیں مانتا، سب نواز شریف اور باقی 13 پارٹیوں کے ساتھ ہو جاتے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج یوٹیوب اور میڈیا کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سب نے دیکھا آج لاہور کا جلسہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا۔ میں حق کے ساتھ ہوں، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔